دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی عبدالحبیب اتاری، سید ابراہیم اتاری، ذمہ داران و تاجران اسلامی بھائیوں کا کراچی سے چلنے والا قافلہ فرینکفرٹ جرمنی کے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اراکین شورا و دیگر اسلامی بھائیوں کا فرینکفرٹ جرمنی ایئرپورٹ پر موجود کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر خوشخبری سناتے ہوئے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں دعوت اسلامی کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی ہے کہ کچھ ماہ پہلے ایک ایسی جگہ جو غیر مسلموں کے استعمال میں تھی، اس جگہ کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے دعوت اسلامی نے حاصل کر لیا ہے۔ بر اعظم یورپ میں الحمدللہ کراچی سے چلنے والا مدنی قافلہ پہنچ چکا ہے اور ہم جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ پر ہیں۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہمیں لینے آئے ہیں اور یقیناً ان کے دلوں میں بھی خوشی ہے اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں دعوت اسلامی کو ایک عظیم کامیابی ملی ہے کہ کچھ ماہ پہلے ایک جگہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی اس کی ڈیل کی گئی تھی اور اب وہ جگہ ہمیں قبضہ اس کا مل گیا ہے۔ وہاں پہلی نماز ادا ہوگی اور انشاءاللہ وہ پہلی نماز قبلہ سید ابراہیم باپو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تاریخی لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں دے۔ مدنی قافلے میں کافی بزنس مین بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمیں UAE سے بھی کنیکٹ کیا ہے اور ابھی انشاءاللہ ہمیں افریقہ سے بھی کچھ اسلام میں کنیکٹ کریں گے۔ برمنگھم سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول امیدیں پہنچ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ کچھ دن یورپ میں مختلف ملکوں میں سفر رہے گا، مدنی مشورے بھی ہوں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے دنیا میں کہیں بھی ہیں مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں۔ جرمنی کے علاقے آفن باغ میں واقع مدنی مرکز فضان مدینہ میں عاشقان رسول سے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے مولانا عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا کہ اہل بیت اطہار والے تھے اور ایک یزیدی کیمپ تھا جہاں 22,000 لوگ تھے۔ حسینی خیمہ تھا، یزیدی خیمہ تھا۔ کیا ہو رہا تھا اس رات؟ حسینی خیمے میں تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، التجائیں ہو رہی تھی، دنیا آزادی ہو رہی تھی اور یزیدی خیمے میں ناچ ہو رہا تھا، گانے ہو رہے تھے، شراب ہو رہی تھی، عیاشیاں ہو رہی تھی۔ This is a message of Tabi'ati for all of you. ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں، یا معاذ اللہ شراب میں، بے حیائی میں، ناچ گانے میں، فلم و ڈرامے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، جن میں پاکستان، UK، فرانس، ڈنمارک، ناروے اور امریکہ کے اسلامی بھائی شامل ہیں، قافلے کی صورت میں جرمنی پہنچے، جہاں ان کی مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ جاری رہا۔ مسجد فیضان ایمان میں ظہر کی نماز کے لیے پہلی اذان دی گئی۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اذان دی، جبکہ رکن شورا حاجی سید محمد ابراہیم اتاری نے با جماعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس موقع پر قافلے میں شریک عاشقان رسول کے علاوہ شام اور عرب ممالک کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ نماز کے بعد رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اسی مقام پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ مکہ پیارے آقا کی ولادت کا the birth place، اور out of 63 years نبی پاک نے 53 سال مکے میں گزارے تھے۔ کسی بندے کی زندگی کا اتنا بڑا ٹائم کہیں گزرے، کتنی کنیکٹیوٹی، سارے رشتہ دار وہاں، سارا کام کاج وہاں، یادیں وہاں، اور پھر کعبہ وہاں، اللہ کا گھر وہاں، اسلام شروع ہوا وہاں سے۔ مگر اب ظلم ایسا کیا گیا کہ مکہ چھڑوا دیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ نبی پاک نے صحابہ کو کہا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینے روانہ ہو جاؤ۔ اب نبی پاک بھی روانہ ہو گئے، بڑے دکھی ہیں، پیارے آقا کے دل پر بڑا رنج تھا کہ مکہ چھوٹ رہا ہے، اپنا شہر، اپنا وطن چھوٹ رہا ہے نا، ابھی تو مدینے پہنچے نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں جس وقت تک نبی پاک مدینہ طیبہ نہ پہنچے تھے نا، اس وقت تک نبی پاک کی سب سے پسندیدہ جگہ مکہ پاک ہی تھی۔ مگر جب مدینے گئے تو مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا، نبی پاک کے لیے بھی وہ پسندیدہ جگہ ہو گئی اور ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا بھی مدینہ بن گیا۔ لیکن مدینہ پاک میں جا رہے ہیں، ایک بہر سے بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، تو مسجد جانے والا اللہ کا شکر ادا کرے اور نہ جانے والا اللہ سے ہی معافی مانگے، یا اللہ ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ مجھے مہمان نہیں بنایا جا رہا،
तो मस्जिद से अपना राब्ता मजबूत, कनेक्टिविटी मजबूत करें। करीम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये अजीम व शान दिन दिखाया, अपने घर की तामीर और अपने घर की आबादकारी में हमें अपना अपना हिस्सा मिलाने की तौफीक दी। बाद में जिक्र का सिलसिला हुआ, दुरूद सलाम पढ़ा गया, जबकि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। आखिर में अरकान शुरा ने शुरका से मुलाकातें भी फरमाई।